السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ قریش کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر دیکھیں گے۔ اس سورت کا پس منظر یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے عرب میں قتل و غارت گیری کا بازار گرم تھا۔ کوئی شخص آزادی اور امن کے ساتھ سفر نہیں کر سکتا تھا کیونکہ راستے میں چور ڈاکو یا اس کے دشمن قبیلے کے لوگ اسے مارنے اور لوٹنے کے در پہ رہتے تھے۔ لیکن قریش قبیلہ چونکہ بیت اللہ کے پاس رہتا تھا اور اسی قبیلے کے لوگ بیت اللہ کی خدمت کرتے تھے، اس لیے سارے عرب کے لوگ ان کی عزت کرتے تھے اور جب وہ سفر کرتے تو کوئی انہیں لوٹتا نہیں تھا۔ اس وجہ سے قریش کے لوگوں کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنی تجارت کی خاطر سردیوں میں سفر کرتے تھے یمن کی طرف اور گرمیوں میں شام جایا کرتے تھے۔ اسی تجارت سے ان کا روزگار وابستہ تھا اور اگرچہ مکہ مکرمہ میں نہ کھیت تھے نہ باغ، لیکن انہی سفروں کی وجہ سے وہ خوشحال زندگی گزارتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں انہیں یہ یاد دلا رہے ہیں کہ ان کو سارے عرب میں جو عزت حاصل ہے اور جس کی وجہ سے وہ سردی اور گرمی میں آزادی سے تجارتی سفر کرتے ہیں، یہ سب اس بیت اللہ کی برکت کی وجہ سے ہے کہ اس کے پڑوسی ہونے کی وجہ سے سب ان کا احترام کرتے ہیں۔ لہٰذا انہیں چاہیے کہ اس گھر کے مالک یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور بتوں کو پوجنا چھوڑ دیں، کیونکہ اس گھر کی وجہ سے انہیں کھانے کو مل رہا ہے اور اسی کی وجہ سے انہیں امن و امان کی نعمت حاصل ہے۔ اب سورت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ لِإِيلَافِ قریش، چونکہ قریش کے لوگ عادی ہیں، ایلاف کا مطلب ہے عادی ہونا، کیونکہ قریش کے لوگ عادی ہیں۔ کس چیز کے عادی ہیں؟ ایلافہم رحلتش، کہ وہ عادی ہیں رحلتش سفر کرنے کے، الشتاء سردی میں، والصیف اور گرمی میں، یعنی وہ سردی اور گرمی کے موسم میں یمن اور شام، سردیوں میں وہ یمن جاتے تھے اور گرمیوں میں وہ شام کا سفر کرتے تھے۔ سردی اور گرمی کے موسم میں سفر کرنے کے عادی ہیں۔ فَلْيَعْبُدُوا، اس وجہ سے اس لیے انہیں چاہیے کہ یعبدو، وہ لوگ عبادت کریں، کس کی؟ رب کی، حاضل بیت، اس گھر کے، کیونکہ جس گھر کے پڑوس میں وہ رہتے تھے اور اس کی خدمت کرتے تھے اسی کی وجہ سے باقی عرب قبائل ان کو عزت دیتے تھے۔ الذی اطعمہم من جوع، جس نے بھوک کی حالت میں انہیں کھانے کو دیا، وآمنہم من خوف، اور خوف یعنی جو بد امنی اور خوف ہوتا ہے اس میں انہیں محفوظ رکھا، وآمنہم، اور انہیں امن دیا، محفوظ رکھا، من خوف، خوف کی حالت میں۔ یعنی اس گھر کی تعریف کو بیان کیا گیا ہے کہ اس گھر کی وجہ سے وہ سکون سے کھاتے ہیں اور جو ہے بد امنی سے محفوظ رہتے ہیں۔ عرب قبائل ان کے ساتھ قتل و غارت گری والا معاملہ نہیں کرتے، تو انہیں چاہیے کہ وہ اس رب کی عبادت کریں، کیونکہ قریش جو ہے وہ مشرکین تھے اور وہ بتوں کو پوجا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس صورت میں ان کو یہ حکم دیا ہے کہ تم لوگ اس گھر کی وجہ سے تم لوگ کے جو معاملات ہیں ان میں اتنی برکت ہے، تو تم لوگ کو چاہیے تم اسی گھر کے رب کی عبادت کرو۔ اس صورت میں یہ سبق دیا گیا ہے کہ جس کسی شخص کو کسی دینی خصوصیت کی وجہ سے دنیا کی کوئی نعمت میسر ہو، کیونکہ یہ دینی خصوصیت تھی کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر کی جو ہے صفائی ستھرائی کرتے تھے، اس کی حفاظت کرتے تھے، اس کا احترام کرتے تھے، اس کے ہر طرح کی خدمت کرتے تھے، تو اگر دینی خصوصیت کی وجہ سے دنیا کی کوئی نعمت میسر ہو تو اسے چاہیے کہ دوسروں سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کرے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔